جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وعنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح. سننے والی محترمہ میری مائیں اور بہنیں اور میرے بھائیوں اور مکسر پر سننے والے سامعین اور سامعات، 3 ہفتے سے دعا کے بارے میں بات چل رہی ہے کہ دعا کا طریقہ کیا ہے اور دعا کرتے وقت انسان کو توجہ اللہ کی طرف رکھنی چاہیے. دعا میں جب تک یقین نہیں ہوگا دعا قبول نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ جیسے نماز سے پہلے شرائط ہے، کپڑے کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، قبلے کی طرف چہرہ ہونا، تب نماز قبول ہوتی ہے، اسی طرح دعا کے لیے بھی شرائط ہے. یقین شرط ہے، سب سے پہلے اللہ پر یقین کہ اللہ ہی میری دعا قبول کرے گا. اللہ کے سوا کوئی نہیں دنیا میں جو میری مراد پوری کر سکے، یہ 100% پکی بات. جب تک دل میں یہ کیفیت نہیں ہوتی ہے دعا قبول نہیں ہوتی ہے. حدیث قدسی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ نے فرمایا انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے ساتھ اور اپنی بندی کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں. جیسا بندے کا گمان ہے میرے بارے میں، اگر یقین والا گمان ہے تو فیصلہ ہو جائے گا، دعا قبول ہو جائے گی. گویا اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر پکا یقین ہو اللہ ہی پریشانیوں کو دور کرے گا تو میں دور کر دوں گا، اور دعا مجھ سے مانگے اور ہاتھ مخلوق کے سامنے پھیلائے تو پھر میں اس کی دعا کو قبول نہیں کروں گا. ایک بزرگ تھے، تہجد کی نماز کے لیے اٹھے، رو رو کر اللہ سے بہت دعائیں کی، یا اللہ یا اللہ فلاں میرا کام کر دے، فلاں میرا کام کر دے، میری نماز قبول فرما، فلاں. تو ان کا بیٹا بھی ان کے ساتھ، جوان بیٹا تھا، تہجد کے لیے اٹھتا تھا باپ کے ساتھ. دونوں جاگ رہے تھے. جب باپ نے رو رو کر دعا مانگی تو ایک آواز آئی، اس در پر تمہاری کوئی دعا قبول نہیں، تم ذلت کے ساتھ جاؤ یا روٹے ہو جاؤ، روٹے رہو، لیکن تمہاری کوئی دعا قبول نہیں ہے. یہ بات تم جو مرضی کرو، تم جو مرضی کرو، لیکن تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی. جب بیٹے نے یہ بات سنی تو اس نے کہا ابا جان
تہجد میں مانگتے 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 کئی سال ہو گئے اور اوپر سے یہ جواب ملا ہے، پھر تہجد میں اٹھنے کا کیا فائدہ؟ بیٹے نے کہا تہجد کی نماز کے لیے اور دعا کرنے کا کیا فائدہ؟ تو فادر نے جواب دیا، میرے بیٹے مجھے زندگی میں تہجد پڑھتے پڑھتے بہت سارے سال گزر گئے، ہر وقت میں اللہ سے رو رو کر دعا مانگتا ہوں، آگے سے یہی آواز ہر وقت آتی ہے روزانہ کہ تیری دعا قبول نہیں، جا۔ تو نے تو آج سنا، میں تو روزانہ سنتا ہوں، لیکن میرے بیٹے یہ تو بتا، کیا ہے کوئی دوسرا آدمی یا ہے کوئی دوسرا خدا کہ میں اس اللہ کو چھوڑ کر اس کے در پہ چلا جاؤں؟ دوسرا تو کوئی در بھی نہیں، دوسرا کوئی گھر نہیں، دوسرا کوئی خدا نہیں، دوسرا کوئی اللہ نہیں، بس زبان سے یہ کہنا تھا یقین کے ساتھ کہ اللہ کے سوا میرا کوئی نہیں جو میرا کام کر سکے، کچھ بھی ہو جائے میں تو اللہ سے مانگوں گا۔ فوراً جواب آیا، قبول است گرچہ ہنر نیست کہ جوز ماں پناہ ہے دیگر نیست۔ فارسی میں، ہم نے تمہاری آج کی دعا بھی قبول کر لی اور پوری زندگی کی ساری دعائیں ہم نے قبول کر لی، اگرچہ تمہارے اندر کوئی ہنر ایسا نہیں ہے۔ چونکہ انہوں نے ایک ہی اللہ کے گھر کو پکڑے رکھا، اللہ کے گھر کو پکڑے رکھا کہ اللہ ہی میری مراد کو پوری کرنے والا ہے، تو اللہ پاک نے ان کی مراد کو پوری کر دیا۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ کے اوپر بہت قرضہ تھا، طلبا کو دیتے تھے، مدرسے میں دیتے تھے، قرضہ بہت تھا۔ بہت سارے لوگ دعا مانگ کہتے ہیں کوئی وظیفہ دے دو، قرضہ بہت ہے۔ سو ایک محفل میں حضرت جی مولانا الیاس صاحب اور مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ موجود تھے، تو مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ نے حضرت مولانا حسین سید مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ سے فرمایا، میاں زکریا پر قرضہ بہت چڑھ گیا ہے، مولانا زکریا پر قرضہ بہت چڑھ گیا ہے، اللہ سے کہو کہ وہ ان کا قرض ادا کروا دے۔ کیسی بات کریں سوال، یہ کہہ رہے ہیں مولانا الیاس صاحب کس سے؟ حضرت سید مدنی رحمت اللہ علیہ سے، کہ بہت قرضہ ہے ان پر، he got so much debt on his head, tell Allah or ask Allah Ta'ala so Allah make it easy for him۔ تو حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ سے، مجھے کوئی وظیفہ بتلا دو تاکہ میں وظیفہ مانگ کر ان کے لیے دعا کروں، اللہ تعالیٰ میری ہر بات کو سن لے۔ تو حضرت جی مولانا الیاس صاحب فرماتے ہیں وظیفہ تو قرآن میں ہے، کون سا وظیفہ قرض کے لیے؟ فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تم دعا کرو یقین کے ساتھ میں تمہاری دعاؤں کو قبول کر لوں گا۔ اللہ خود کہہ رہا ہے، اس سے بڑا وظیفہ کیا چاہیے؟ نماز کے بعد ہاتھ اٹھاؤ، اللہ سے دعا کرو، اللہ تو ہی ہے، یقین کے ساتھ توجہ کے ساتھ اگر اللہ سے دعا کریں گے تو قبول ہو جائے گی، لیکن قبولیت کے لیے دل کے اندر میں یقین ہونا چاہیے۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ دعا کی قبولیت کبھی جلدی ہو جاتی ہے، کبھی بعد میں ہو جاتی ہے۔ دعا کی قبولیت کی 3 صورتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائی ہے۔ کبھی تو انسان نے جو مانگا، جیسا مانگا اللہ نے ویسا ہی اس کو عطا فرما دیا، چلو کیش، جیسا مانگا ایسا ہی مل گیا۔
اس کو کہتے ہیں کیش دعا ایکسپٹڈ. دوسری صورت، کبھی انسان کچھ اللہ سے مانگتا ہے لیکن اللہ تو انسان کا بنانے والا ہے، وہ جانتا ہے اس کے لیے یہ دعا بہتر نہیں ہے، اس کے لیے دعا بہتر نہیں ہے، تو اللہ پاک نے جو اس نے مانگا وہ تو نہیں دیا، اس کے بدلے میں اس کی اور کوئی مصیبت دور کر دی. کوئی بیماری آنے والی تھی، کوئی درد آنے والا تھا، کوئی ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا، کوئی بھی چیز، کوئی مصیبت، کوئی ذلت، سو اللہ رب العزت نے اس کی دعا کی برکت سے وہ دعا تو قبول نہیں کی لیکن اس کی جگہ دوسرا کام کر دیا. جیسے اس کی مثال میں دیا کرتا ہوں، میرے بچے نے مجھے کہا کہ 10 پاؤنڈ دے دو، 5 پاؤنڈ دے دو، 1 پاؤنڈ دے دو تاکہ میں کچھ فش اینڈ چپس خرید لوں. ایک مثال. اب میں سوچتا ہوں کہ یہ پیسے تو لے جائے گا، نہیں معلوم کیا یہ الا بلا خریدے گا، کچھ اور چیز خرید لے گا، فش اینڈ چپس کی جگہ کچھ اور خرید لے گا. تو پھر کیا کریں گے؟ میں تجھے خود لے جاؤں گا اور 10 پاؤنڈ میں 20 پاؤنڈ کی چیز تیرے لیے خرید لوں گا، لیکن تیرے ہاتھ میں پیسہ، اچھی چیز کھا. تو کئی مرتبہ انسان مانگتا ہے، اس کے لیے وہ چیز اچھی نہیں ہے، تو انسان مال مانگتا ہے اور اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں اگر اس کو میں مال دوں گا، ابھی ہے نہیں، اگر دوں گا تو پھر یہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گا، بجائے عبادت کے پھر گناہ میں استعمال کرے گا، تکبر کرے گا، ایمان اس کا ختم ہو جائے گا. تو پھر اللہ پاک نے اس کے لیے مال تو نہیں دیا، کوئی مصیبت دور کر دی، کوئی ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا دور کر دیا، اور جی اللہ نے بچا لیا. بھائی پتہ نہیں تیری کوئی دعا تو نے مانگی تھی، اللہ نے اس کو قبول نہیں کیا، اس کی جگہ یہ تمہارے لیے مسئلہ حل کر دیا. یہ ہے دوسری شکل. بچے کو چوٹ آ گئی، چاہے مر جاتا، کچھ ہو جاتا، لیکن اللہ پاک نے اس کی موت سے اس کو بچا لیا، یا کوئی بڑی مصیبت سے اس کو بچا لیا. تیری اس دعا کی وجہ سے جو قبول نہیں ہوئی اس کی جگہ اللہ نے دوسرا مسئلہ حل کر دیا. یہ دوسری شکل ہے. آپ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے فوراً قبول ہوگی، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس کے لیے مناسب نہیں ہے تو اس کی جگہ اللہ اس کے لیے کوئی اور فیصلہ کر دیتا ہے. تیسری صورت وہ ہے اسے کچھ بھی نہیں ملتا اور اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی، اور بندہ کہتا ہے یار میری دعا ہی قبول نہیں ہوتی، میری دعا ہی نہیں قبول ہوتی. بہت سی مرتبہ دعا قبول نہیں ہوتی، کوئی وجہ ہے، حرام کھانا ہے، دل غیر اللہ سے بھرا ہوا ہے، تو صورت ہو سکتی ہے. اس لیے ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے دعا قبول نہ ہوتی ہو. لیکن بہت سی مرتبہ ہم دنیا میں دعا کرتے ہیں، ہمارا کھانا بھی حلال ہے اور یقین کے ساتھ دعا کرتے ہیں اور اللہ سے بار بار مانگتے ہیں، لیکن پھر بھی دعا قبول نہیں ہوتی. تو قیامت کے دن جب اس کی موت آئے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے اس نے دنیا میں جتنا مانگا ہے اس سے کئی گنا اس کو آج جنت میں دے دو. وہ دیکھے گا اوہ میں نے تو دنیا میں کیا کیا مانگا تھا، کاش کہ میری کوئی دعا دنیا میں قبول ہی نہ ہوتی، آج مجھے اور زیادہ مل جاتا. یہ اللہ تعالیٰ کسی کو محروم کرتا نہیں ہے. اس لیے تیسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے. آئی بات سمجھ کے اندر. اور ساتھ ساتھ میں دعا کے مانگنے کی کوئی ٹائم ہوتا ہے. دعا ہر وقت مانگی جاتی ہے لیکن بعض وقت ایسے ہیں کہ جس میں دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے. ایک نمبر 1 مثال حدیث میں آتا ہے کہ جب یقول رب تبارک و تعالی من شغلہ القرآن و ذکری ان مسئلتی اعطیتہ افضل ما اعطی السائلین او کما قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بندہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اور قرآن کی تلاوت میں مصروف ہے، دعا مانگنے کا اس کے پاس وقت نہیں ملا، تو یہ عبادت اور ذکر میں اتنا مصروف ہے کہ دعا کا وقت نہیں ملا.
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اعطیتہ افضل، میں اس کو مانگنے والوں سے بھی بہتر دوں گا۔ ایک آدمی دعا مانگتا ہے نا، اور ایک آدمی قرآن میں لگا ہوا ہے، پڑھتا ہے، تو وہ مانگنے والے سے بھی بہتر اس قرآن اور ذکر میں لگنے والے کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ تو معلوم ہوتا ہے قرآن پڑھتے ہوئے بھی اللہ سے جو دعائیں آتی ہیں اندر میں اس کو ریپیٹ کرنی چاہیے۔ قرآن پڑھتے پڑھتے جنت کا ذکر آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت مانگتے تھے، جہنم کا ذکر آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے پڑھتے 3 بار کہتے تھے اے اللہ جہنم سے میری حفاظت فرما۔ فتنوں کا ذکر آئے فتنے سے بچنے کے لیے، اور جیسا جیسا پاس پہلی قوموں کو ہلاک کرنے کا ذکر آئے، اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ قرآن کو تھوڑا سمجھ کے پڑھا کرو، قرآن کو تھوڑا سمجھ کے پڑھا کرو، اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ ایک تو یہ صورت ہے، قرآن پڑھنے سے بھی اللہ تعالیٰ مانگنے والوں سے زیادہ دے دیتا ہے، اور قرآن پڑھنے کے بعد جو دعا کی جاتی ہے اللہ کیا کرتا ہے، اس کو قبول کر لیتا ہے۔ نمبر 2، حاکم کی روایت مستدرک میں امام حاکم نے نقل کی ہے، لا یجتمع ملأ فیدعو بعضهم ویؤمن البعض الا اجابهم اللہ۔ پورا مجمع جب دعا کرتا ہے تو کچھ لوگ دعا مانگتے ہیں، باقی لوگ کیا کہتے ہیں، آمین۔ امام صاحب دعا کرتے ہیں، مولانا صاحب دعا کرتے ہیں، کوئی آدمی دعا کرتا ہے، سب کیا کہتے ہیں، آمین۔ تو اللہ رب العزت اس مجمع کی مانگی ہوئی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ یہ اسی لیے حدیث میں ہے من کانت لہ الی اللہ حاجت فلیدعو بہا دبر صلاۃ مفروضہ، جس بندے کو کوئی بھی ضرورت ہو اللہ سے مانگنے کی، کون انسان نہیں ہے جس کو ضرورت نہیں ہے، کسی کو بچوں کے لیے، کسی کی شادی کے لیے، کسی بچوں کی شادی کے لیے، کسی گھر کے لیے، کسی یہ پریشانی وہ پریشانی یہ بیماری، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، کنز العمال کی حدیث ہے من کانت لہ الی اللہ حاجہ، جس بندے کو اللہ سے کوئی ضرورت ہو اس کو چاہیے کہ ہر فرض نماز کے بعد فَلْيَدْعُ بِهَا دُبُرُ صَلَاةٍ مَفْرُوضَةٍ، ہر فرض نماز کے بعد وہ اللہ سے دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لے گا۔ فجر کے بعد کرے، ظہر کے بعد کرے، عصر کے بعد کرے، اب مانگتے رہیں گے دعا قبول ہو جائے گی۔ فرض نماز کے بعد بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ حدیث میں ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد ایک دعا ضرور قبول ہو جاتی ہے، توجہ کے ساتھ انسان اللہ سے مانگے۔ یہ دوسری صورت ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ ایک آدمی یہاں بیٹھ کر اپنے دوست کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے اقربا کے لیے، اپنے بھائی کے لیے، اپنے مسلمان بھائی کے لیے، اپنی فیملی کے لیے جو بھی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو، اس بندے کی دعا کو کیا کرتا ہے، قبول کر لیتا ہے۔ حدیث میں ہے کنز العمال میں دعاء المرء المسلم، مسلم آدمی کی دعا مستجاب قبول ہو جاتی ہے، لأخیہ، اپنے دوسرے بھائی مسلم بھائی کے لیے، بظہر الغیب، اس کی غیر حاضری میں۔ بہت اچھا موقع ہے کہ آدمی جب دعا کرتا ہو تو ساری امت کے لیے دعا کرے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے بھی دعا کرے، مرحومین کے لیے بھی دعا کرے، تو فرشتہ وہاں کہتا ہے اللہ بھی تیری دعا کو قبول کرتا ہے، اس کے لیے بھی اور تجھے بھی اللہ یہی عطا فرمائیں گے۔ یہ جب سب سے بڑی چیز امام ترمذی نے نقل کیا ہے کہ جب بندہ کسی کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں دوسروں کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے اور اللہ سے ہر چیز مانگنی چاہیے۔ کنز العمال میں ہے صلی اللہ حوائجکم، اللہ سے تمہاری ہر ضرورت کو مانگو، حتی الملح، یہاں تک کہ سالٹ، نمک کی ضرورت پڑے وہ بھی اللہ سے مانگو۔ اللہ کے نبی فرماتے گھر میں نمک نہیں، اللہ نمک دے دے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ تمہارے گھر میں بھی پوٹلی گر جائے گی نمک کی، یہ مطلب نہیں ہے کہ ابھی میرے گھر میں نمک آ جائے گا
ابھی میرے گھر میں گوشت بھی آ جائے گا دکان سے کٹا ہوا، نہیں، یہ مطلب نہیں. اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ اس کے لیے آسانی پیدا کر دیتا ہے، یہ مطلب. اور چوتھا وقت جس میں دعا قبول ہوتی ہے وہ تہجد کا وقت ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے، ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا. اللہ تہجد کے وقت، یہ پہلا آسمان نظر آتا ہے نا، 7 آسمان ہے نا، پہلے آسمان سے دوسرے آسمان 500 سال کا فاصلہ، پھر 1000 سال کا، پھر 1500 سال کا، دور 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 دور. اللہ سمائے دنیا پر تشریف لاتا. اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، لیکن اشارہ کیا اللہ کی رحمت اتنی اترتی ہے پہلے آسمان پر، اور مانگنے والے جو تہجد میں ہیں اس کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے. کیا کہتے ہیں اللہ؟ فَيَقُولُ مَن يَدْعُنِي، کوئی ہے دعا کرنے والا بھی تہجد میں؟ اللہ آسمان سے اعلان کرتا ہے، اللہ کیا اعلان کرتا ہے. دیکھو بھائی، فجر کے بعد میں اللہ سے مانگتا ہوں، ظہر کے بعد میں اللہ سے مانگتا ہوں، ہر وقت میں اللہ سے مانگتا ہوں، لیکن تہجد کا وقت ایسا ہے کہ اللہ مجھے خود بلا کر کہتا ہے کوئی مانگنے والا، میں آ گیا، میں آ گیا. پہلے تو مجھے بلاتا، اب میں تجھے بلاتا ہوں. یہ تہجد کا وقت ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے، صحیح بخاری میں حدیث نمبر 6940 ہے. دیکھ لیں، فرماتے اللہ تعالیٰ سمائے دنیا پر جبکہ ثلث اللیل ہوتی ہے، تہجد کا وقت ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے آسمان پر تشریف لاتے ہیں. فرماتے ہیں من یدعونی فاستجب لہ، ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا بھی قبول کر لوں. ومن یسألنی فاعطیہ، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا جو کچھ مانگے گا میں اس کو دے دوں گا. ومن یستغفرنی فاغفر لہ، ہے کوئی مجھ سے توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ بھی قبول کر لیتا ہوں. تہجد کا وقت، سمجھ میں آئی بات؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تہجد کا وقت بھی قبولیت کے لیے بہت زبردست ہے. اور دعا کی قبولیت کے لیے ایک شرط کیا تھی؟ یقین. دوسری شرط، ہر بندے کی دعا قبول نہیں ہوتی لیکن شرائط کے ساتھ. ایک تو یقین ہو، حلال حرام میں فرق کرے، نیکوکار ہو، پرہیزگار ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا. کہہ رہے رب اشعث مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لا برا. کتنے ایسے ہیں جن کے بال پراگنڈا ہے، کپڑے میلے ہیں، لیکن وہ قسم کھا لیتے ہیں. لوگوں کے دروازے پر جائیں تو کوئی انہیں پوچھتا نہیں ہے، ایسا ہی غریب آدمی ہے، لیکن وہ قسم کھا لے تو اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے، فوراً رد نہیں کرتا اللہ تعالیٰ. تو معلوم ہوتا ہے تقویٰ ہونا چاہیے. تقویٰ کے بغیر دعا قبول نہیں ہوتی ہے. اور آخری آسان نسخہ دعا کی قبولیت کے لیے، سب سے ایزی وظیفہ نسخہ وہ کیا ہے؟ حدیث میں ہے من استغفر یا من استغفر للمؤمنین والمؤمنات کل یوم 27 مرہ. اگر کوئی بندہ ایوری ڈے 27 ٹائم، یاد رہے گی دعا کتنی مرتبہ؟ 27 ٹائم یہ دعا پڑھے. جو بندہ ہر روز مومنین اور مومنات کے لیے دعا کرے، اور کتنی مرتبہ؟ 27 ٹائم. دعا کون سی ہے؟ اللہم اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت کر، وللمؤمنین والمؤمنات، اور مومنین مرد مومنین عورتوں کی مغفرت کر. کتنی مرتبہ؟ حدیث میں ہے، یہ کنز العمال میں حدیث نمبر 2068 میں ہے. اللہم اغفر لی وللمؤمنین، اور اپنے پورے گھر کے لیے اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات 27 مرتبہ. کتنا مشکل ہے، آدمی بیٹھے بیٹھے پڑھ لیتا ہے، لیکن اس کا بدلہ کیا ملے گا؟ حدیث میں فرمایا کان من الذین یستجاب لہم، یہ وہ بندہ ہے جس نے 27 ٹائم پڑھا، اس کی دعا قبول کر لی جائے گی. اس کی دعا کیا ہو جائے گی؟ قبول.
یعنی اس کو مستجاب الدعوات بندہ بنا دیا جائے گا. مستجاب الدعوت کون ہے؟ وہ نیک اللہ کے بندے ہیں جن کی دعائیں اللہ فوراً قبول کر لیتے، ان میں سے اس کو شامل کیا جائے گا. اور وہ نیک بندے وَيُرْزَقُ بِهِمْ أَهْلُ الْأَرْضِ، جن نیک بندوں کی نیکیوں کی وجہ سے پوری دنیا والوں کو روزی دیتا ہے اللہ پاک، ان نیک لوگوں میں اس بندے کو شمار کیا جائے گا. یہ حدیث میں کون سی دعا؟ اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات. بس کتنا آسان ہے. اللہم اغفر لی، میں نے حدیث نمبر بھی بتلا دی، 2068 ہے، کنز العمال کا حوالہ بھی دیا، اس میں یہ حدیث نقل کی ہے. کتنا آسان نسخہ ہے. فجر کے بعد پڑھ لیں، فجر کی نماز پڑھ لی، سبحان اللہ تسبیحات پڑھنے کے بعد ہم اللہ سے کیا کریں؟ یہ دعا کر لیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالی جب لوگوں کے روزی کے دروازے ان کی دعا سے کھول دیتا ہے تو اس کی روزی کا دروازہ اور اس کی مغفرت تو ضرور ہونے والی ہے، کیونکہ اس نے تو دوسرے کے لیے کیا کی ہے؟ دعا کی ہے. معلوم ہوتا ہے اللہ سے دعا کرنے کے لیے کچھ راستہ اختیار کرنا چاہیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا ہے. اور ایک دعا وہ ہر وقت مانگنی چاہیے. چلو بہت سے لوگ پوچھتے رہتے ہیں، وہ ہے دعائے یونس. سب کو پتا ہے، مفسرین لکھتے ہیں کہ انسان کے حالات بھی جیسے یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے ہے نا، اور پھر سمندر کے اندر گئے، ڈیپ اوشن میں. یہ تو قرآن کا واقعہ ہے، اپنے جیب کا تو ہے نہیں جی. اور پھر اوپر سے رات اور اندھیرا، 3 اندھیروں میں انسان بھی حالات کی وجہ سے مچھلی کی پیٹ کی طرح بن جاتا ہے. کبھی کاروبار میں پریشان ہے، بڑھتا ہی نہیں، نقصان پہ نقصان، گویا یہ مچھلی کا پیٹ بن گیا، نکل ہی نہیں پا رہا. بیٹیوں کی شادی کی، ایسے لوگوں میں پھنس گیا اپنی بیٹی دے کر جو بے قدرے نکلے، بیٹی کو ستانے والے نکلے. یہ گویا مچھلی کا پیٹ بن گیا اس کے لیے، نکل ہی نہیں سکتے. اب کیا کریں گے؟ پریشان ہے، شادی ہو گئی. انسان کے اپنے دفتر کے حالات ایسے بن جاتے ہیں کہ ایک الجھن پھر دوسری الجھن، ایک پریشانی. یہ مچھلی کا پیٹ ہے. تو تم بھی اپنی زندگی میں گویا مچھلی کے پیٹ میں ہو، مگر تمہارے بچنے کا راستہ وہی ہے جیسے یونس علیہ السلام بچے مچھلی کی پیٹ اور اندھیرے اور اوشن سے نکلے باہر، اللہ پاک نے ان کو بچا لیا. وہی وظیفہ اگر ہم کرتے رہیں گے تو اللہ کے سامنے گناہوں کی معافی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو بھی نکال دیں گے. اور وہ کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت. 40 مرتبہ روزانہ پڑھ لیا جائے. اگر کوئی آدمی بیماری میں اس کو پڑھے، بیماری میں بہت سارے لوگ ہسپتال چلے جاتے ہیں، بیماری میں اس کو پڑھ لے، 40 مرتبہ اگر پڑھ لیا بیماری میں، اگر یہ بیماری سے اس کو شفا مل گئی تو اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیں گے، سارے گناہ. اور اگر اس بیماری میں اس کی موت آ گئی تو اس کو شہادت کی موت ملے گی. کتنی مرتبہ بھائی؟ کون سی دعا؟ لا الہ الا انت. اس کو مضبوط پکڑو. کیوں؟ یہ اللہ کا دیا ہوا وظیفہ ہے، یہ کسی پیر صاحب کا نہیں ہے، کسی مولوی صاحب کا اور میرا نہیں ہے. کون سا وظیفہ ہے؟ اللہ کا دیا ہوا وظیفہ ہے. سن بات آ رہی ہے؟ وہ کیا ہے؟ جیسے ہماری یہ بیوٹیفل وظائف چھپی ہے، اس میں بہت سارے قرآن حدیث کے وظائف ہے، اللہ کے نبی کے بتائے اللہ کے، اور اس میں جو پاور ہوتا ہے بہت بڑا. تو ان میں سے ایک یہ بھی ہے، شاید بیوٹیفل وظائف میں نے یہ ذکر بھی کیا ہے کہ اللہ نے خود کہا ہے کہاں جاتے ہو، آؤ میں تمہیں وظیفہ دیتا ہوں. اور بھائی آج تو پیر صاحب کے وظیفے پر اتنا یقین ہو جاتا ہے کہ نبی اور اللہ کے وظیفے پر اتنا یقین نہیں ہوتا ہے. اللہ قرآن میں کہتے سورۃ الصافات میں
فلولا انه كان من المسبحین، اگر یونس علیہ السلام یہ وظیفہ مچھلی کے پیٹ میں نہ کرتے للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو میں ان کو مچھلی کی پیٹ میں قیامت تک باقی رکھتا۔ یہ اللہ کہہ رہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، سن رہی بات؟ تو صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ وظیفہ صرف یونس علیہ السلام کے لیے خاص تھا، اسپیسیفائڈ اونلی فار ہم، ہم بھی کر سکتے وظیفہ یہ؟ بس جواب نہیں تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ یہ تو قرآن کی آیت تھی۔ فوراً اللہ پاک نے چھوٹی آیت کا ٹکڑا لے کر بھیج دیا جبرائیل کو، جاؤ میرے نبی کو بتلا دو وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، کذالک کے معنی اسی طرح جیسے یونس علیہ السلام کو، اسی آیت کے بعد ہی یہی آیت، اسی آیت کے ساتھ ہے، اسی طرح ہم مومنین کو جو یہ کلمہ پڑھے گا نجات دے دیں گے۔ دیکھا اتنا ٹکڑا لے کر جب سما ادھر جا، تو ہم دنیا کے مچھلیوں کے پیٹ اور پریشانیوں میں، نقصانوں میں مبتلا ہے، ایسے وقت میں ہمیں یہ وظیفہ کرنا چاہیے۔ کون سا وظیفہ؟ جو میں نے بتلا دیا آپ کو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو آج آپ کو کافی چیزیں میں نے بتلا دی۔ اب انہی میں سے ایک یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفل نمازوں میں، سنتوں میں، اپنے رکوع میں، سجدے میں یہ دعا بھی کرتے تھے۔ اچھی دعا ہے، ایک تو ہے سبحان ربی العظیم، ہم کو ایک ہی وظیفہ یاد ہے، بس کوئی بھی نماز پڑھو سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، ہم کوشش نہیں کرتے کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بھی۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا رکوع اور سجدے میں نوافل کے اندر میں جاتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ نفل نماز کے ساتھ، چونکہ سجدہ ایک ایسا عمل ہے، رکوع ایک ایسا عمل ہے وہ اللہ سے قریب، ایک تو قیام ہوتا ہے لیکن رکوع قریب ہو جاتا ہے اللہ کے، سجدے میں تو خود اللہ نے کہا ہے وقت قریب، جو سجدے میں جاتا ہے وہ میرے قریب ہو گیا۔ سجدے میں انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ کبھی کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجدے میں یہ دعا کرتے تھے، سبحان ربی العظیم کی جگہ سبحان ربی الاعلیٰ کی جگہ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ کی تعریف کی، پھر اللہ سے معافی مانگی۔ اور کبھی کبھی رکوع اور سجدے میں سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، جو ہم پڑھتے ہیں رمضان میں کھانے پڑتے ہیں اور دن میں نہیں پڑھتے، اتنی دعا اللہ کبھی کبھی رکوع میں بھی پڑھتے تھے، سجدے میں، نفل نماز کے اندر، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ تو نوافل جب بھی پڑھے، نماز سے پہلے، نماز کے بعد یا سنن پڑھے، اس کے سجدوں میں ہم یہ دعا کریں۔ ایک تو کون سی؟ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، اور ایک سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ یہ دوسری بات حدیث میں ہے، بندہ سجدے میں اپنے پروردگار سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، لہذا تم سجدے میں زیادہ دعا کرو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، سجدے میں بندہ اللہ سے زیادہ قریب ہوتا ہے تو سجدے میں زیادہ دعا مانگا کرو۔ 3 مرتبہ کہہ کر کھڑا ہو گیا سبحان ربی الاعلیٰ، دعا تو مانگی نہیں۔ نوافل کے ارے چلو کچھ نہیں تو سبحان ربی الاعلیٰ اللہم اغفر لی، سبحان ربی الاعلیٰ اللہم اغفر لی، یا سبحان ربی العظیم، یا سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی، یا سبحان اللہ الحمدللہ اللہم اغفر لی، سبحان اللہ الحمدللہ اللہم اغفر لی۔ 10-15 مرتبہ اللہ سے سجدے میں اللہ سے مغفرت مانگے۔
جب آدمی اکیلا پڑھتا ہو تو سمجھ میں آئی بات. وہ ایسا نہیں کہ امام کے پیچھے پڑھے تو وہ لمبا سجدہ امام صاحب کرنے لگیں گے تو پیچھے والا وہ امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے ویسے. اور ایک آدمی وہاں سے گزرا, ارے یار نماز شروع ہو گئی, چلو میں چاول وغیرہ باہر رکھ دیے اور کیا بیچنے کے لیے مارکیٹ جا رہا تھا اور نماز میں شریک ہوا. امام صاحب نے لمبا سجدہ کیا, اب یہ سجدے سے اٹھا کے دیکھتا بھی اندر میں ہے, پھر گیا, پھر سجدے سے اٹھا ابھی تک ہے, پھر گیا, تیسری مرتبہ سر اٹھایا تو چھوڑ جاؤ, اپنے اکیلی نماز پڑھ کے چلا گیا. تیسرے دن جب واپس وہاں سے جا رہا تھا تو کسی مصلی سے پوچھا امام صاحب ابھی سجدے میں ہی ہے کہ اٹھ گئے؟ اتنا لمبا سجدہ تو نہیں, اپنی اکیلے کی نماز پڑھے تو سمجھ بات. یہ ساری دعائیں ہیں جو اللہ سے مانگنی چاہیے. اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دکہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ. یہ دعا اللہ کے نبی مانگا کرتے تھے سجدے میں. سو ایک دعا اور ہے, سن لو, سب سے آسان. ایک رات میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, یہ بھی مسلم شریف کی صحیح حدیث ہے. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے نہیں پایا, گھر میں نہیں, کدھر چلے گئے؟ تو میں نے آپ کو تلاش کیا تو کیا دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع یا سجدے کی حالت میں تھے, یعنی سجدے میں تھے اور یہ دعا پڑھ رہے تھے, سبحانک وبحمدک لا الہ الا انت سبحانک. I was repeating سبحانک وبحمدک لا الہ الا انت. الگ الگ دعائیں ہیں, بہت ساری دعائیں ہیں. تو اپنی معافی مانگنے کے لیے سجدہ سب سے بہتر ہے. جب نفل نماز کا سجدہ کرے تو سبحان اللہ والحمدللہ اللہم اغفر لی سبحان, ہمیں تو یقین ہوا ہے سبحان رب الاعلیٰ سبحان رب الاعلیٰ, ٹھیک ہے وہ بہت اچھا, اللہ کی تعریف کرتے رہو, سمجھائی بات. ساتھ میں اللہم اغفر لی بھی کہو, اللہ مجھے معاف کر دے. اس لیے حدیث میں آتا ہے مسلم شریف میں یہاں نقل کی ہے, سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے ارشاد فرمایا کیا تم میں سے کوئی شخص ہوپلس ہے, عاجز ہے کہ روزانہ 1000 نیکی کرے؟ روزانہ کتنی بھائی کر سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ سے پوچھا تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے, اللہ کے نبی 1000 نیکی کیسے کرے گا, 1000 نیکی کیسے کرے گا؟ آپ نے فرمایا 100 بار سبحان اللہ کہے تو اس کو 1000 نیکی مل جاتی ہے. 100 بار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, کتنی بھائی 1000. 100 بار الحمدللہ کہے تو 1000 نیکی مل جاتی ہے. معلوم ہوتا ہے کہ ان تمام روایتوں سے ہمیں صبح شام بدن کا صدقہ ادا کرنا چاہیے. بدن کا صدقہ پیسے نہیں ہے, بدن کا صدقہ کیا ہے بھائی؟ یہ تو مال کا صدقہ پیسے ہے, پاؤنڈ ہے, ڈالر ہے. بدن کا صدقہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر, یہ سب بدن کا صدقہ ہے. اس کو صبح شام پڑھنا چاہیے انشاءاللہ. ابھی کچھ اور دعائیں باقی ہے تو اس کو انشاءاللہ بیان کریں گے آئندہ ہفتے اگر زندگی باقی رہی. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك ولعظیم سلطانك یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا حنان یا منان یا اللہ یا رحمان یا حی یا قیوم لا الہ الا انت سبحانك انا كنا من الظالمین لا الہ الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له اللہ اکبر کبیرا اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ رب العالمین وسبحان اللہ رب العالمین لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللهم انا نسألك بأن لك الحمد لا اله الا انت يا حنان يا منان يا بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم لا اله الا انت برحمتك نستغيث. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم
اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ ہم سب کی مشکلوں کو آسان فرما، یا اللہ دشمنوں کی دشمناوٹ سے، حاسدین کے حسد سے، الہ العالمین بری نظر والوں کی بری نظر سے، کافر کی کفر سے، مشرکین کے شرک سے، دشمنوں سے، آگے سے پیچھے سے، شیاطین اور حاسدین لوگوں سے، ہر طرف سے اللہ ہماری آل اولاد کی ہم سب کی حفاظت فرما، ہم سب کی حفاظت فرما، یا اللہ حفاظت فرما، جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، جان مال آبرو عزت ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ ایمان پر قائم دائم فرما، اللہ ایمان پر موت نصیب فرما، یا اللہ اس حدیث کی برکت سے، الہ العالمین دعاؤں کی برکت سے جس قسم کی پریشانیاں ہماری زندگی میں ہیں رات دن، اللہ ان تمام پریشانیوں سے ہماری آل اولاد کی اور گھر کی حفاظت فرما، پریشانیوں کو دور فرما، پریشانیوں کو دور فرما، مشکلوں کو آسان فرما، اے اللہ ہر بندہ کوئی نہ کوئی پریشانی میں مبتلا ہے، کوئی بیماری میں ہے، کوئی اولاد کی وجہ سے، کوئی گھروں کی وجہ سے، کوئی جاب کی وجہ سے، کوئی کس طرح، اے اللہ ہر ایک کی پریشانیوں کو دور فرما، ہر ایک کی مشکلوں کو آسان فرما، یا اللہ آنے والے ہر قسم کی فتنوں سے ہماری آل اولاد کی حفاظت فرما، پوری امت کی حفاظت فرما، پوری امت کی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری آل اولاد کی، ہمارے ماں باپ کی، بھائی بہنوں کی، رشتہ داروں کی، پوری امت کی، پورے مجمع کی، سامعین کی، سامعات کی، سب کی مغفرت فرما، زندوں کی مردوں کی مغفرت فرما، زندوں کی بھی اور مردوں کی بھی مغفرت فرما، یا ارحم الراحمین ہماری اولادوں کو حافظ قرآن بنا، قرآن یاد کرنا آسان فرما، قرآن یاد رکھنا آسان فرما، قرآن پڑھنے کا شوق نصیب فرما، قرآن پڑھنے کا ہمیں شوق نصیب فرما، قرآن پڑھنے کی ہمیں لذت اور حلاوت نصیب فرما، قرآن سمجھنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہماری آل اولاد کو، ہماری اولادوں کو الہ العالمین آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، الہ العالمین عالم دین بنا، اے اللہ تقیہ اور اولیاء میں سے بنا، نیک اور صالحین میں سے بنا، نیک اور صالحین میں سے بنا، اے اللہ عزت نصیب فرما، ذلت سے حفاظت فرما، ذلت سے حفاظت فرما، الہ العالمین دین کے کاموں میں جو رکاوٹ ڈالتے ہیں اے اللہ ایسے دشمنوں کو ختم فرما، اے اللہ رکاوٹوں کو دور فرما، یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین ہم امتحان دینے کے قابل نہیں ہیں، اے اللہ اپنے فضل سے ہمیں معاف فرما، معاف فرما، اے اللہ اس مجمع میں جو بھی بیمار ہو سب کو شفا عطا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، کوئی شوگر کا مریض ہے، کوئی بلڈ پریشر کا مریض ہے، کوئی دکھ اور دردوں کا مریض ہے، الہ العالمین سب کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو، چھوٹی ہو یا موٹی ہو، مجمع میں ہو یا گھر میں، ہسپتال میں ہو، جہاں کہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ جو مانگا عطا فرما، الہ العالمین ایمان پر قائم دائم رکھنا اور ایمان کی موت نصیب فرما، یا اللہ ہماری اس دینی محنت کو قبول فرما، اخلاص نصیب فرما، عبادتوں میں اخلاص نصیب فرما، ریاکاری سے ہماری حفاظت فرما، ریاکاری سے ہماری حفاظت فرما، ریاکاری سے ہماری آل اولاد کی حفاظت فرما، ہماری نسلوں میں ابرار اور اتقیاء پیدا فرما، یا اللہ یا رحمان جب تک زندگی باقی رہے دین کے کام کے لیے قبول فرما، دین کے کام کے لیے قبول فرما، ہم سب کو قبول فرما، جتنے دین کے کام کیے تو قبول فرما، اور آئندہ کرنے کی توفیق اور استطاعت اور قوت بھی نصیب فرما، اللہ قوت بھی نصیب فرما، اے اللہ چھوٹی بڑی جو بیماری سے دور فرما، یا اللہ یا رحمان یا رحیم میرے دوست احباب متعلقین اور جتنے میرے محسنین ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما، یا اللہ جہاں کہیں بہت سے لوگ مجھے دعا کے لیے کہتے ہیں اے اللہ نیشنل انٹرنیشنل، اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما، سب کو عافیت نصیب فرما، سب کے گھروں میں روزی میں برکت نصیب فرما، حلال روزی نصیب فرما، حرام سے حفاظت فرما، یا اللہ یا رحمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے ہمیں حوض کوثر کا پانی نصیب فرما، قبر کو ہمارے لیے سکون والی زندگی بنا دینا، اللہ ہر قسم کی وہاں پریشانیوں سے ہماری حفاظت کر لینا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں جو مانگا ہے
اچھائی اللہ اس میں اپنے فضل سے عطا فرما، اور جتنے برائی سے پناہ مانگی ہے ان تمام برائی سے ہماری آل اولاد کی اور ہم سب کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔